سر اگلا سوال کریٹیکل ہے اور اگر آپ کو برا لگے تو پیش کی معذرت ہے. آیت تطہیر کے تحت جب امام ائمہ کو 12 کے 12 کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ان کی ہر طرح کی ناپاکی پہ دور رکھنا میری ذمہ داری ہے. سر اب یہ آپ خلیفہ اول کے اسلام کو جھٹلا سکتے ہیں، وہ مطلب کافر یا منافق جو کچھ مطلب کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ خلیفہ اول کے نطفہ کو تو نہیں جھٹلا سکتے. نطفہ امام جعفر دیکھیں وہ محمد ابن ابی بکر کی نسل سے، ان کی جو ام فروہ ہے اس میں بھی روایت میں اختلاف ہے کہ یہ واقعا ام فروہ محمد ابن ابی بکر کے نسل سے ہے یا کوئی اور ابو بکر ہے. محمد ابن ابی بکر کے متعلق حضرت امام امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرمان ہے محمد الابنی من صلب ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے. اور احادیث روایات میں بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اخرج الحی من المیت و اخرج المیت من الحی. ہمارے نزدیک بلکہ ایک منٹ ہے، آپ کو پتہ، آپ خود لوگ آپ کہتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں کافر تھے، آپ کو پتہ ہے نا، بخاری و مسلم میں دونوں میں والدین دونوں کافر تھے. کرنے کے لیے اب یہ نہیں اب بات یہ ہے کہ جب آپ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے والدین کافر کہتے ہیں، آپ کو شرم کچھ نہیں آتا اور کہتے ہیں کہ بھئی وہ کافر کے صلب میں سے خاتم الانبیاء نہیں ہے، میں اپنے لیے ذمہ دار نہیں. آپ کے فرقے کا اجماع ہے، آپ کے فرقے کا اجماع ہے کہ پیغمبر کے نستجیر باللہ ایک نجس، نستجیر باللہ میں کہ انما المشرکون نجس، قرآن فرما رہا ہے مشرک نجس ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرک صلب سے اور نستجیر باللہ، اور نجس رحم سے نستجیر باللہ. ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے استفاء کیا، چنا ہوا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو. اللہ ابراہیم اور موسیٰ بن عمران کے خاندان کو سب عالمین پہ چنا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے ان کے آل جو ہے نا نستجیر. آپ جب خود کہتے ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کے نسل ہیں دنیا میں، تو ابھی ہم پہ کہتے ہو کہ ابو بکر جو ہے وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام. میں ہندو ہوں یا کرسچن ہوں یا ایتھیسٹ، مجھے سنی سپوز نہ کرے، میں بڑے نیوٹرل باکس کی بات سن. نہیں، میں آپ سے پرسنل بات نہیں کر رہا نا، میں آپ کے فرقے کے متعلق بات عرض ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ. امام جعفر الصادق علیہ السلام محمد ابن ابی بکر جو ہے جنت کے سرداروں میں سے ہے، اور محمد ابن ابی بکر نے جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کیا تھا تو اس نے اس بات پہ بیعت کیا تھا اپنے والد سے براءت پر. ملاحظہ فرمائیے، یہ الاختصاص ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی. یہاں پر محمد ابن ابی بکر ذکر محمد ابن ابی بکر عند ابی عبداللہ علیہ السلام. محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عن محمد سلام اللہ علیہ، وہ ہمارے سردار ہیں، وہ ہم ان سے محبت کرنا محمد ابن ابی بکر سے ہمارا فریضہ ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے. ان کا ذکر آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، فقال ابو عبداللہ علیہ السلام رحمہ اللہ وصلی اللہ علیہ، اللہ ان کو رحمت کرے اور اللہ کی صلوات ان پر ہو. قال لامیر المؤمنین یوما من الایام ابسط یدک ابایعک. اس نے ایک دن امیر المؤمنین علیہ السلام سے عرض کیا ہے، یا امیر المؤمنین اپنا ہاتھ آگے کریں، کیونکہ وہ بیٹے کی طرح ان کی پرورش کی تھی. امیر المؤمنین علیہ السلام نے، وہ گھر میں پلے تھے، بیٹے کی طرح تھے. آپ اپنا ہاتھ آگے کیجیے، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. قال او ما فعلت، امام علیہ السلام نے فرمایا آپ نے تو کیا بیعت، کہا کہ فقال بلا فبسط، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے بیعت نہیں کیا، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. قال اشهد انك امام مفترض طاعتك وان ابي في النار. اس نے کہا بیعت کرتے ہوئے اس طرح کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ امام مفترض الطاعہ ہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میرے باپ ابو بکر جہنم میں. قال ابو عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام كانت النجابة من قبل امه اسماء بنت امیس لا من قبل ابي. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑا نجیب آدمی تھا، بڑا ہی پاک آدمی تھا. محمد کی نجابت اور پاکی اس کی ماں کی طرف اسماء کی طرف سے تھی، اس کے باپ کی طرف سے نہیں تھی. پھر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے ان محمد ابن ابی بکر بايع علی علیہ السلام علی البراءۃ من ابیہ. محمد ابن ابی بکر نے جو بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ اپنے والد سے براءت میں بیعت کیا تھا. اب ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. یخرج المیت من الحی، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. اس کا کیا آیت شرح کیا ہے؟ سن لیں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ جزء ثانی. یہاں پر کتاب الکفر والایمان میں یہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، لمبی حدیث ہے، اس میں اس آیت کی ہے قال اللہ عز وجل یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. الحی المؤمن الذی یخرج طینته من طینة الکافر. یخرج الحی من المیت، حی سے مراد مؤمن ہے، مؤمن کو اللہ تعالیٰ کافر کی صلب سے نکال لیتا ہے. والمیت الذی یخرج من الحی والکافر الذی یخرج من طینة المؤمن. اور جو مردہ زندہ سے نکلتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو کافر ہے انسان مومن کی صلب سے نکلتا ہے. باپ مومن ہے، بیٹا اس کا
فاسق بن جاتا ہے, فاجر بن جاتا ہے, جہنمی بن جاتا ہے, کافر بن جاتا ہے. فالحی المؤمن والمیت الکافر, حی سے مراد مؤمن ہے, میت سے مراد کافر ہے. وذلك قوله عز وجل او من كان ميتا فاحييناه, اور یہ قرآن مجید میں ہے, سورہ مبارکہ انعام میں, افمن كان او من كان ميتا فاحييناه, جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا. مردہ کو زندہ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جو بے دین تھا اس کو ہم نے ہدایت دی. فكان موته اختلاط طينته مع طينة الكافر وكان حياته حين فرق الله عز وجل بينهما بكلمة كذلك يخرج الله تعالى عز وجل المؤمن في الميلاد من الظلمة بعد دخوله فيها إلى النور, ويخرج الكافر من النور إلى الظلمة بعد دخوله إلى النور. وذلك قوله عز وجل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ میرے کوسچن سے irrelevant دلائل ہیں. ایک منٹ. کتاب ہے کتاب المحاسن لأحمد بن محمد بن خالد البرقی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پہ باب ما خلق اللہ تعالی المؤمن من نورہ, یہاں پہ ہے ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نوره وصبغه في رحمته واخذ ميثاقهم لنا بالولايه فالمؤمن اخو المؤمن لابيه وامه. مومن کا بھائی ہے, اس کے ماں باپ سے. کیسے ایک ماں باپ سے؟ وہ دونوں ایک ماں باپ سے نہیں ہیں. ابوہ النور و امہ الرحمہ, اس کا باپ جو ہے نور ہے, اس کی ماں رحمت. لیکن ہمارے نزدیک یہ قاعدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو کئی پشت باپ کی ماں کی جانب سے وہ سب مومن ہوں گے, یہ کوئی قاعدہ نہیں. ہمارا یہ ہے شیعہ مذہب میں, جس رحم سے امام دنیا میں آتا ہے نا وہ مومن رحم ہوتا ہے, اور جس صلب سے آتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بھی مومن تھے, ان کی والدہ بھی مومن تھی. اب اگر مثلا جناب آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی پشت میں جا کے دیکھ, ان کے باپ پر دادا, اس میں سے اگر کوئی کافر تھا تو اس سے فرق نہیں پڑتا, خود وہ رحم مومنہ ہونے چاہیے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا والدہ ہیں ام فروہ, وہ مومنہ ہے کہ ان کے والد بھی مومن ہیں, ان کی والدہ بھی مومنہ ہے. جب تک یہ محمد ابن ابی بکر تک پہنچتے ہیں یہ سب مومن ہیں. اب محمد ابن ابی بکر کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی, اس سے نہ ابو بکر کی ایمان بنتا ہے. کیونکہ جب آپ کا فرقہ خود جب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں والدین مشرک تھے, نجس تھے, اگر وہ آپ کہتے ہیں, وہ آپ کے علماء سب کہتے ہیں. ابو حنیفہ کا فتویٰ اسی میں, آپ خود حنفی, اس نے کتاب بھی لکھی ابو حنیفہ نے اسی مسئلے پر. تو جب آپ یہ کہتے ہو نا تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کئی پشتوں کے بعد اگر کوئی وہ ماں کی جانب سے باپ کی جانب سے نہیں, وہ اگر کوئی تو آیت تطہیر کا عموم میننگ کا میں آپ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ آیت تطہیر کا پورا قانون آپ نے اٹھا دیا ہے اپنا نقطہ ثابت کر. وہ امام کی عصمت ہے نا, وہ تو نہیں کہا کہ بھائی پوری انسانیت کو تو پاک نہیں کیا نا. او بھائی سب رشتہ دار ہیں آپس میں. بھائی ابھی دیکھیں نا, ابھی جو ان سے ہر قسم کی پاکی دور رکھے گا تو ٹھیک ہے نا. اس سے ابو بکر کا کیا تعلق ہے؟ ابو بکر کا کیا تعلق ہے؟ ہم 21ویں صدی میں دیکھیں ابھی دیکھو بھائی, ابھی دیکھو جینیٹکس میں دیکھیں, ابھی جینیٹکس میں جو ریسرچ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان پورے انسانیت جو ہے نا 8 پشتوں کے بعد سب رشتہ دار ہیں. 8 پشتوں کے بعد یا 10 پشتوں کے بعد, بہت کم ہے, سب رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے نا. دنیا کے 2 ایک چائنا سے لے لیں یا کم امریکہ سے لے لیں, اگر آپ ان کے 8 پشتوں میں چلے جائیں پیچھے, یہ کسی نہ کسی سے یہ کزن بن جائیں گے, یا ماں کی جانب سے یا باپ کی جانب سے ان کے آپس میں رشتہ داری ہوگی. آیت تطہیر کا مفہوم ہے کہ یہ 14 ہستیاں یہ پاک بس ختم, ان کے لیے ان کے رشتہ داروں کے لیے نہیں ہے. اس سے ابو بکر کوئی تعلق ہی نہیں ہے, گناہ سے, رج سے, ہر طرح کی پلیدی سے پاک ہے. اس کا بھائی آپ نے کیا سمجھا آیت تطہیر کہ ہم نے کہا پورا عرب پاک ہے, کیونکہ پورا عرب رشتہ دار ہے بھائی, رشتہ داری میں تو سب آ جاتے ہیں. وہ کئی پشتوں کے بعد چلے جانا, وہ سب پورا عرب رشتہ دار ہیں ایک دوسرے کے, پورے قبائل جو ہیں ایک دوسرے سے ایک ہی باپ میں مل جاتے ہیں. چلے میں آپ کوشچن ہوں کہ خلیفہ اول جو ہے امام جعفر صادق کے نانا ہے, تو کیسا لگے گا میں اپنے نانا کو لعنت کروں؟ ٹھیک ہے, وہ کوئی کیا ہوا اگر وہ ظالم ہے, دور کے بھی رشتہ دار نہیں ہیں, قریب کے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ خود کہتے ہو بخاری میں ہے نا کہ ان ابی و اباک فی النار, مسلم میں ہے نا, میرے والد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی اجازت چاہی, اللہ نے اجازت نہیں دیا, بلکہ کہا کہ ان ابی و اباک فی النار. آپ کا لفظ عربی زبان میں خالص والد کے لیے استعمال نہیں تھا, چچا کے لیے. وہ صرف آپ کے علماء وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے پاکستان میں یہ کہتے ہیں. آپ شراح مسلم کو دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان ابی و اباک فی النار, اور وہ اپنے والدہ کے, یہ تو اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں کہ والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی اللہ سے, اللہ نے اجازت دے دیا, اور پھر ان کو استغفار کرنے کی کیا تعویل مجھے بتاؤ. نہیں بھائی, استغفار کرنے کی کوشش کی تو استغفار کا اجازت نہیں دیا. استغفار اس کے لیے کیا جائے گا جو معاذ اللہ گناہگار ہو,
وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں. تو خود پیغمبر کیوں استغفار کرتے تھے؟ دن میں 70 مرتبہ استغفار کر اللہ علیہ وسلم. استغفار ضروری نہیں ہے کہ گناہ کار ہوں. امت کو سکھانے کے لیے. ہاں امت کو سکھانے کے لیے. ایسے بناوٹی عبادت میں ریا کرتے تھے نستجیب ہوئے یا واقعا استغفار کرتے تھے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. لا تجد قوما، آپ کو دنیا میں کوئی ایسا قوم نہیں ملے گا کہ اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے. يوادون من حاد الله ورسوله، اللہ پہ ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، یوم آخر پہ ایمان ہے، لیکن محبت کرتے ہیں کس سے؟ ان سے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہیں. ولو كانوا آباءهم او ابناءهم، چاہے وہ ان کے باپ ہوں چاہے ان کے بھائی ہوں. یہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا دنیا. ہاں سورہ مبارک ہے. سورہ مبارک کون سا سورہ ہے؟ سورہ مجادلہ، آیہ نمبر ہے 22. آپ نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کیسے؟ وہ خود محمد ابن ابی بکر کا میں نے حدیث دکھایا نا ابھی، اس نے اسی بات پہ بیعت کیا. وہ نانا تو وہ ہیں محمد ابن ابی بکر ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے. انہوں نے امیر المؤمنین کے بارگاہ میں بیعت اسی بات پہ کیا. میں شہادت دیتا ہوں آپ میرے امام ہیں اور میرے والد جو ہیں جہنم میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. تجھے دنیا میں کوئی ایسا قوم نہیں ملے گا جس کا اللہ پہ ایمان ہے، روز جزا پہ ایمان ہے، محبت کرتے ہیں اللہ اور رسول کے دشمنوں سے، چاہے وہ اللہ اور رسول کے دشمن ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں یا ان کا قوم و قبیلہ. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ. یہی ہیں جن کے قلوب میں اللہ نے ایمان لکھا اور اللہ اپنی رحمت سے ان کی تائید کی. ویدخلہم جنات من تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کرے گا. وہ جنت ایسے ہیں کہ ان کے درختوں کے نیچے سے پانی کے نہریں ہیں، پانی کے چشمے ہیں اور شراب کے چشمے اور کئی قسم کے چشمے. خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں. اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کے گروہ ہیں، اللہ کی فریق ہیں. ان حزب اللہ هم المفلحون، یقین کرو کہ صرف اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہے اور فلاح. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص، یہ دنیا میں کوئی قاعدہ نہیں ہے بھائی. شیعہ عقیدہ اچھی طرح سے جان لیں. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آبا تھے، یعنی ان کا نور جس پشت میں ہے، جس صلب میں ہے، وہ سب مومن تھے، سب مومن تھے. ان کے آبا میں آپ کو کوئی کافر مشرک نہیں ملے گا. اور ان کے آبا کے جتنے مائیں تھیں، ان مائیں نہیں کہ ان ماؤں کے جتنے نانے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. جس رحم میں بھی ان کا نور گیا ہے، اس رحم میں وہ مومنہ ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ماؤں کے متعلق یہ ہے کہ ماں کا باپ، ماں خود مومنہ ہے. اب ایک دو پشت کے بعد اگر ماں کے جو آبا ہیں یا امہات ہیں وہ غیر مومن ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ کوئی ایک سیٹرڈے مجھے دیں. میں صرف عقیدہ امامت آپ سے سمجھنا چاہوں گا. بالکل آپ سے 2 منٹ کے میں مقدمہ رکھ کے پوچھوں گا عقیدہ امامت. بسم اللہ. آپ جو ہے نا اس بھائی کے ساتھ آپ مجھے اسپیشل آپریٹر صاحب کے ساتھ آپ وہ کریں نا، ارینج کریں. اگر مثلاً آپ کے سوال زیادہ ہیں تو آپ کے لیے سیٹرڈے جو ہے بہت سارے کالر ہوتے ہیں تو آپ کے لیے اسپیشل رکھیں گے کوئی اور دن سیٹرڈے کے علاوہ، وہ بہتر رہے گا. بہت سارے انتظار کرتے ہیں. میں اجازت چاہوں گا.